آج ماہ رمضان المبارک کا وہ دن اور وہ رات آ چکی ہے جس میں فقیروں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، جس میں غریبوں کو امیر کیا جاتا ہے، جس میں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جس میں بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، کیونکہ آج ہے 23 رمضان المبارک اور رات ہے شب قدر کی، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، دن ہے پیر کا دن آنے والا۔ تو یہ عمل رات میں بھی کر سکتے، انا اعطینا کل کوثر، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بچہ بوڑھا کر کے دیکھ لے، فوری مقدر بدلے گا، فوری تقدیر بدلتی ہے۔ اور آج کا وہ دن ہے، آج کی وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج اپنے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ٹائم ہے، آج اپنے رب سے اپنی تقدیر لکھوانے کا ٹائم ہے، اپنا مقدر سنوارنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج کے دن اور رات کو ہرگز کوئی بھی مرد عورت جو بھی اس بات کو، اس پیغام کو سننے والا ہے، ہرگز غفلت میں نہ گزارے، کیونکہ یہ عمل ہے انا اعطینا کل کوثر اور یا رحمانو کا عمل۔ اور اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو نا، رب کا کرم چاہتے ہو، رب کا فضل چاہتے ہو، اس کی رحمتیں مانگنا چاہتے ہو، آؤ پھر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے آج رحمت سے نواز رہا ہے، آج کیسے اس کا کرم اپنے بندوں کے اوپر برسے گا، بشرطے کہ انا اعطینا کل کوثر اور یا رحمانو کا یہ عمل آپ اسی طرح کر لیتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نہ برسے، تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ عمل ہر سال لوگ لیلۃ القدر کی رات میں کرتے ہیں، اور تاک راتوں میں اس عمل کو ایک بار بھی کر لیا جائے تو یہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پورا سال آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، غم آپ کے گھر سے ختم کر دیے جاتے ہیں، بیماریوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کا دن بھی برکتوں والا ہے، رات بھی برکتوں والی ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں وہ گھر مانگ لیں، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگ لیں، جن کی شادیاں رکی ہیں اپنے لیے شادی کے بندوبست مانگ لیں، اور جن کو ان کی منشا کے مطابق شادی نہیں ہو رہی، جن کی کوئی حاجت رکی ہوئی ہے، جن کے ویزے رکے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جن کے گھر مکان رکے ہوئے ہیں، جن کی دنیا کی کوئی بھی چیز جو طلب کر رہے ہیں ابھی تک نہیں مل سکی، ساری زندگی جس کے لیے محنت کر چکے ہو نہیں مل سکی، آؤ پھر تمہیں ایک ایسا انعام دینے لگا ہوں، ایک ایسا گفٹ کرنے لگا ہوں، آج کی رات سینے کا راز کھولنے لگا ہوں، آؤ پھر اس رات میں اپنے رب کو منا کر، اس دن میں اپنے رب کو منا کر، دن بھی عظمت والا ہے، رات بھی ایسا بہت کم ہوتا ہے، تاک رات آ جائے اور دن پیر کا آ جائے، پیر کے دن بھی اس عمل کو کریے گا، رات اس کو عمل کو جو کر لے بس رات ہی کر لینا، ایک بار کر لینا کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ اس عمل کو تاک رات میں یا تاک دن میں، دن بھی تاک ہی ہوتا ہے، جب رات تاک رات ہے تو دن بھی تاک رات ہے، 21 کا عدد تاک ہی ہوتا ہے، جفت نہیں ہوتا، اس لیے 23 کا عدد جفت نہیں ہوتا، تاک ہوتا ہے، اس لیے آپ نے 23، پھر دیکھیں 2 اور 3 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، اسی نسبت سے آج کا یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور، سارے وظائف کا سردار وظیفہ بتانے لگا ہوں، بس توجہ ہوگی تو اللہ جہنم سے بھی نجات عطا کر دے گا، اور اللہ تمہیں جنت کی خوشیاں عطا فرما دے گا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ رات وہ ہے جس میں جبریل اترتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے، اور اللہ کے انوار و تجلیات لے کر آتی ہے، اور جو بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، میری آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نوری ملائکہ کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ پاک فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آج رات باوضو ہو کر کسی بھی وقت، یا پیر کے دن ہے، پیر کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کی ترتیب اس طرح سمجھنی، اس طرح آپ نے اس کا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ ہر مقصد میں کامیابی کا عمل ہے، خاص کر دولت کا عمل ہے اور کامیابی کا عمل ہے، آپ کی کوئی شادی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا آپ کی جاب میں آپ کو مسائل لاحق ہیں، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ والوں نے فرمایا کہ ہر کام کے اندر اس کو آزمایا گیا ہے، کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ پہلی صفت مبارک جو رب کی آپ پڑھیں گے درود پاک پڑھ کر، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف
7 مرتبہ، اور آج کی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ 7 بار نہیں پڑھیں گے، آج آپ پڑھیں گے 5 مرتبہ۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے درود پاک 5 مرتبہ اس وجہ سے پڑھنا ہے کیونکہ آج کے اگر اس رات کے عدد کو جمع کیا جائے 2 اور 3 بنتا ہے 5، تو 5 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے، 5 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں گے، اور درمیان میں ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں۔ اسماء مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی تسبیح جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 5 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی ہوتی ہے، اس تسبیح کے کرتے ہوئے صرف 5 منٹ لگتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی ٹائم ہوگا، سب سے زیادہ آپ کو اس 5 منٹوں میں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ 5 منٹ عمل کرنے کے بعد، یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد صرف 5 منٹ کی دوری پر آپ کے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا رحیم، یا رحیم، رحمان کی جگہ یا رحیم پڑھنا ہے آج کے اس عمل میں، کیونکہ آج کا یہ عمل اسی ترتیب کا عمل ہے، اور اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی برکتیں آپ کو فوری طور پر نصیب ہوں گی، کیونکہ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے۔ تو آپ نے یوں پڑھنا ہے یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اگر دیکھیں تو اس عدد کا نمبر بھی 3 ہے، یعنی یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اسی اعتبار سے آج کی رات کے اندر بھی 3 کا عدد آ رہا ہے۔ اب میں یہ ساری حکمتیں آپ کو نہیں بتا رہا، صرف عمل بتا رہا ہوں، اگر حکمتیں بتانے بیٹھ جاؤں تو وقت اسی میں صرف ہو جائے گا، اختصار کے ساتھ عمل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آج ہر شخص اپنے لیے رب کی بارگاہ سے رحم کی اپیل کر لے، رحم مانگ رہے، کیونکہ جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اس پر نظر رحمت اور نظر التفات اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو اسے درست کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کو اس خصوصی صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر دیتا ہے۔ جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام سے پکارا جائے، پروردگار اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، دل میں جذبہ رحم بے حد بڑھ جائے گا، اور اس کو بذات خود بھی دوسروں پر رحم کھانے لگتا ہے، اس لیے کہ غیر مسلم بھی اس عمل کی سچائی کے ذریعے سچائی کا راستہ حاصل کر پاتے ہیں۔ ہر وہ بندہ دوسروں کا دل عزیز ہو جاتا ہے جو بھی اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے۔ تو اس اسم مبارک کو آپ نے اول 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد باوضو پڑھنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو بند کر کے پڑھنا چاہتا ہے وہ بند کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی ترتیب بس اسی طرح آپ نے خیال رکھنا ہے، نہ تو اس کے عدد کے اندر کمی پیشی آنے پائے، نہ ہی آپ نے اس کے تعداد کے اندر کمی پیشی کرنی، یعنی کہ آپ کو جو ترتیب بتائی جا رہی، جو اس میں پاک پہلے بتایا جا رہا ہے، پہلے رحم کی اپیل کی جاتی ہے، پہلے کرم مانگا جاتا ہے، پہلے رب کا فضل مانگا جاتا ہے، اس کی رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ وہ رحمت کا سوال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس اسم مبارک کی آپ نے 5 تسبیحیں پڑھنی ہے، 5 تسبیحوں سے مراد 500 مرتبہ ہے، اور 500 مرتبہ پڑھتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ میں ایک بات کو دوبارہ اس لیے بتایا تاکہ آپ پر عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، آپ کو کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے، اور آپ کو اس طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمل کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ کر لیں، کیونکہ غلط کر لینے سے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور یقین کامل کے ساتھ کریں گے، ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، آپ کا ہمیشہ انجام اچھا ہوگا، اپنے پرایوں میں ہر کسی کی محبت پیدا ہوگی، یعنی کہ جس کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، جس کے سامنے بھی یہ عمل کرنے کے بعد آپ جائیں گے پورا سال اس کی تاثیر ملتی رہے گی، ہر کوئی آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا، حال ملنے والا محبت کرے گا، اگر دشمن کے سامنے بھی جائیں گے تو وہ نرم پڑ جائے گا، اس کا دل بذات خود بھی بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے، انجام بالخیر ہوتا ہے، یعنی جس کام کو شروع کرے گا اس کا اختتام ہمیشہ اچھا ہوگا۔ مشکلات سے خلاصی پانے کا یہ سب سے بڑا عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، اس طرح آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یا رحمان، یہ ہے یا رحیم، یہ بھی بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے آج کے دن، کیونکہ میں آپ کو آج کے دن کا ہی خاص عمل بتا رہا ہوں۔
اور اس کے اندر دیکھ لیں کس قدر برکتیں ہیں، یہ آپ خود مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے جب اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا تصور کریں گے نا، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے لیے بنا دے گا۔ یعنی اس کا مطلب بھی یہ بنانے والے، پیدا کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہارے لیے پیدا فرما دیتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے، مگر حقیقی اور دائمی میرا رب ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے دولت مند ہونا ہے نا ہمیشہ کے لیے، تو آپ اس عمل کو کریں، یہ ہمیشہ کے لیے دولت مند آپ کو کر دے گا۔ غربت کی وجہ سے جو شدید تنگ دستی رہتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرما دے گا، ذاتی مکان، ذاتی گھر، دولت، عزت، غلبہ، ملازمت، جو بھی کسی بھی جگہ جیتنا چاہتے ہو، جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، کسی جگہ فتح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اللہ جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، یعنی جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو رب ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اور وہ آج کے دن اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں نا، آج کے دن دیکھیں کس قدر رب کی رحمت ہے۔ اسی طرح جن گھروں میں امن نہیں ہے، جن گھروں میں سکون نہیں ہے، جن گھروں میں آفتیں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، معاملات خراب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو یہ ساری کچھ مل جائے گا۔ اب اسی طرح آپ نے اس کے بعد جو اس میں مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا خالق، یا خالق، یا خالق، یا خالق، یا خالق۔ اس کا مطلب ہے اے بنانے والے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے گا، پیدا کر دے گا۔ یا خالق مطلب کیا ہے؟ اے پیدا کرنے والا۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کر رہا ہے یا کرتا ہے وہ اس کی اصل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اس چیزوں کو مزید وہ سنوار دیتا ہے، بنا دیتا ہے، لیکن عدم سے کوئی چیز نہیں وہ بنا سکتا۔ جو بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اللہ نے ہی کیا ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ عدم سے جب کچھ نہ تھا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ساری کائنات کی ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ہر چیز کا خالق بنانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اسی طرح اس کو پڑھنے والے میں اللہ تعالیٰ ایسی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کو بناتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجاد شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاص انجینئر جو لوگ جو ہیں جو اس طرح کے شعبوں کے اندر مبتلا وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ اسی طرح جس کی ہاں اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی یا اولاد نہیں ہے، وہ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ یا خالق کا ایسا اسم مبارک ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر قسم کا خواتین کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر برستا ہے، رب کی رحمتیں ان کو ملتی ہیں، ان کے دل منور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا صحیح راستہ چاہتا ہے نا کہ اس کا دل نور ایمان ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ ایک عمل اس کا بتایا تھا، اللہ الخالق، اس کا بھی بتایا تھا، لیکن آج جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا کے ساتھ صرف یا خالق کو پڑھیں گے۔ اس کے بڑے بڑے عاملین میں نے دیکھا ہے، اور جن بچے نماز نہیں پڑھتے جن گھروں میں، وہ لوگ اس کو پانی کے اوپر دم کر کے بچوں کو پانی پلائیں، ان کے بچوں کا خوب عبادت میں دل لگ جائے گا، نیک کاموں کی توفیق مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا، تمام کاموں میں کامیابی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو یہ انتہائی، یہ غیب کا پتہ لگانے والا ہے، یعنی غیب سے آپ کو ایسی ایسی انعامات اور ایسی ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں، پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیز پیدا فرما دے گا اپنی رحمت کے ذریعے، وہ جس چیز کی آپ طلب کریں گے۔ جب یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے نا تو اس کی 3 تسبیحیں پوری پڑھنی ہے، یعنی 300 بار پڑھنا ہے۔ تو 3 کا عدد بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے 2 اور 3 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، 5 اور یہ 3 ایک الگ۔ اسی طرح اس کے بعد جو اس میں مبارک میں بتانے لگا ہوں، یہ میں اب اس کی طرف نہیں جا رہا، وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سمجھے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، کیونکہ ویڈیو دیکھنے والا ہر شخص تو اتنا قابل نہیں ہوتا کہ ہر بات سمجھ سکے، اس لیے میں آپ کو سادگی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آپ کے لیے بس اتنی بات ہی سمجھنا کافی ہے کہ آج آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو ہر حال میں کر لینا ہے، بس اتنی بات ہی آپ کے لیے کافی ہوگی، تاکہ آپ کے تمام معاملات
حالات درست ہو جائیں، یہ میں آپ کو سینے کا راز دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، آپ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا گھر امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام معاملات درست فرما دے گا۔ اب اس کے بعد دوستو جو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ رات کوئی عام رات نہیں، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، ہم تو خود اس کا دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود ان راتوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ مل رہا ہوتا ہے ان راتوں میں۔ اب بندوں نے دیکھو پہلا عشرہ گزارا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا، پھر دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ تھا وہ گزرا، اب آخری عشرہ ہے، اس کی آخری گھڑیاں ہیں، ان میں سے بھی ایک رات گزر چکی ہے، اب یہ دوسری رات ہے، اس کے بعد باقی 3 راتیں بچ جائیں گی، تو آپ ان راتوں میں آج یہ رات عمل کر لیں یا دن میں یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کیونکہ اب جیسے جیسے ماہ مبارک کی گھڑیاں قریب آتی جا رہی ہیں اختتام کی، تو اس ماہ میں اب چند روز ہی باقی رہ گئے، پھر یہ ہم برسوں بعد پھر ہمیں سال بعد یہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود اس ماہ میں بھی تھے لیکن اب نہیں ہیں میرے ساتھ۔ بھائی کئی ایسے جنازے میں نے ابھی پڑھا لیے ہیں، کئی جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے بھی ہم، اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے، اور اس عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ کرنا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا بنی اسرائیل کے اندر نا ایک ایسا شخص جس کا تذکرہ کیا گیا، جس نے 1000 مہینے تک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کیا، رات ساری اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ حضور کی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس شخص کا تذکرہ کیا گیا نا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر تعجب کیا کہ اس نے تو کیا ہی سبقت حاصل کی، صحابہ کرام نے بھی اس پر رشک کیا کہ کتنا وہ شخص اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا۔ جب آقا علیہ السلام پریشان ہوئے کہ سابقہ امتوں کی عمریں تو میری عمر کے لوگوں سے زیادہ تھی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہیں، کل قیامت کے دن میری امت کے نامہ اعمال کم ہوئے اور ان کی نیکیاں کم ہوئیں، تو پھر پریشان ہوئے حضور علیہ السلام اس بات پر۔ دیکھیں حضور کتنے امت کے خیر خواہ ہیں، کس قدر آقا علیہ السلام امت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن کا کتنا فکر ہے، اور ہمیں قیامت کا ذرا فکر نہیں ہم کر رہے ہوتے، تو یہ ہمارے کیسے معاملات ہیں، ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اس لیے دوستوں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، اور یہ راتیں بار بار نہیں ملتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی جو غفلتیں ہیں، جو ہم نے سستی میں گزاری ہیں، جو ہم نے ایسے نااہلی میں گزار دی ہیں، تو ہم ان راتوں میں وہ کمی پیشی کو پورا کر سکیں۔ تو یہ کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتی مانگنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے یا سلام یا سلام، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اس عشرے کی دعا بھی پڑھنی، کیونکہ 5 چیزیں آج آپ نے پڑھنی ہوں گی، کیونکہ 5 کا عدد بن رہا ہے نا، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا سلامو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی والے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کے اندر سلامتی پیدا کر دے گا۔ تو کیونکہ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بعد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان بھی سلامت رہے، مال بھی سلامت رہے، مکان بھی سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس میں پاک کے ساتھ پکارے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اندر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جسمانی صحت و تندرستی کے لیے، ہر چیز میں سلامتی کے لیے اس عمل کو کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ کسی مریض کی شدت یعنی کہ مرض بڑھ گیا ہو، شدت اس کو تنگ کر رہی ہو مرض کی، تو یہ اس میں پاک پڑھ کر اس کو دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی پیدا کر دیتا ہے، اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کا بھی ورد بتایا ہوا ہے، لیکن آج کے اس عمل میں صرف آپ نے یا سلامو کو ہی پڑھنا ہے، اور اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے دعائے اس عشرے کی پڑھنی ہے۔ اس عشرے کی جو خاص دعا ہے اس دعائے مبارکہ کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، چلتے پھرتے بھی لوگ اس عمل کا ورد کرتے رہے، جان مال کی حفاظت کے لیے بھی لوگ کرتے رہے۔ میں نے خود اس عمل کی تاثیر اور دیکھی ہے، اس کی برکتوں کا میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل خوب بندوں کے اوپر برستا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عشرے مبارک کو پڑھا، جیسے ہم نے شروع میں درود پاک عرض کیا تھا، اسی طرح آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اب اس عشرے مبارک کی آپ نے خاص دعا پڑھنی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر شریف وہ سورت ہے جس کے ذریعے بندوں کو غیبی مدد ملتی ہے، غیب سے مدد۔ اب اس سورہ مبارک کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں، اور سمجھ لیں کہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کی دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کے اندر بڑی اہم ترین خوشخبری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور کی امت کے لیے، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر ہے، اس کے اندر برکت بھی ملتی ہے، کثرت بھی ملتی ہے، دونوں چیزیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، برکت بھی اور کثرت بھی۔ جو بندہ یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیتا ہے نا، زندگی کا، دنیا کا بادشاہ بندہ کراتا ہے، یعنی اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے معاشرے میں، خاندان میں عزت دار بننا چاہتے ہو نا، تو اس کو کریں، اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے گا۔ دیکھیں میرا رب ہی ہے، تو عزو من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت بھی رب کے ہاں ہے، ذلت بھی وہی دینے والا ہے، اس نے چاہا تو وہ آپ کو ضرور بضرور عزتوں سے نواز دے گا جب آپ اس طرح اپنے رب کا ذکر خیر کریں گے، اس طرح اپنے رب کو یاد کریں گے۔ تو دوستو یہ ترتیب خاص ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ دعائے مبارکہ جو میں نے آپ کو ذکر کی اس عشرے کی، اس دعائے مبارکہ کو آج کے دن آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو کیسے پڑھنا ہے، سورہ کوثر شریف کے پڑھنے کا ذرا طریقہ سمجھ لیں۔ یہ بڑی اہم ترین سورت ہے، اور یہ سورت پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اس کو جب بھی کبھی ضرورت ہو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، اس کے بڑے انوکھے انوکھے فوائد بھی دیکھے ہیں۔ یہ سورہ کوثر شادی کے لیے، دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے، ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن جو دشمن کی زبان بندی کے لیے اس کو بڑا پڑھا گیا ہے، اور واقعی دشمن پھر اس بندے کا طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا۔ جو لوگ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا بال بیگا نہیں کر پاتے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔